ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے. اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. علی مرتبت قابل صد احترام نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے سورہ آل عمران سے چند الفاظ تلاوت کیے، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے. پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کردہ توفیق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کچھ عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلے بے شک جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلا ان اول بیت وضع للناس، جو انسانوں کی لیے اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ میں، للذی ببکۃ، وہ مکہ المکرمہ میں ہے اور اس میں مبارکم وہ برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی۔ عالی مرتبہ سامعین، جس جگہ کی نسبت اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ہو جائے وہ جگہ برکت والی ہے، وہ ہر چیز رحمتوں والی، برکت والی، فضل والی ہے، ممتاز ہے، ڈسٹنگوشڈ ہے، جس کا تعلق بھی اللہ اور اس کے بندوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کے اولیاء سے ہو جائے۔ اسی طرح ہر وہ مسجد جو خدا کے نام پہ بنائی گئی، ہر وہ جگہ جو عبادت کے لیے بنائی گئی، وہ کل بھی محترم تھی، وہ آج بھی محترم ہے، جو فقط اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ تو جو اس میں مسلمانوں نے ہر گھر میں، ہر جگہ میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مساجد بنائی گئی ہیں جو کہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ دو اہم ترین مراکز ہیں مسلمانوں کے، وہ ایک ہے بیت اللہ شریف، دوسرا ہے بیت المقدس القدس، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی ہزاروں انبیاء کی نسبتیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف ہیں۔ اب پہلا قبلہ اول بھی یہ آگے چل کے عرض کروں گا، حالانکہ قبلہ اول مکہ شریف ہی ہے، لیکن وہ کن معنوں میں ہے میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، مسلمان بھی پڑھتے تھے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت جب نماز فرض ہوئی تو پہلے تو تھا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، اور مومنین جو تھے، مسلمان جو تھے، وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ نے اپنے حکم سے فضل فرمایا، میرے نبی کے دل میں خیال آیا، اور دوران نماز نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کو اٹھاتے تھے اور نظریں کو گراتے تھے، اور دل میں نبی کے یہ خیال تھا کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے۔ پہلا قبلہ جو پڑھا جاتا تھا وہ کون تھا؟ قبلہ اول بیت المقدس۔ پھر نبی نے دوران نماز رخ پھیرا، آج بھی مسجد قبلتین گواہ ہے کہ دو قبلوں والی مسجد ہے۔ دوران نماز میرے نبی نے، اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے چہرے اقدس کو اٹھنا بھی دیکھتا ہوں اور نظروں کا گرنا بھی دیکھتا ہوں، اور آپ کے دل کے، میری رحمت کی نظر بھی آپ کے دل کی طرف ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ قبلہ بدل جائے تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تَرْضَاهَا، اگر آپ کی مرضی کعبے کی طرف ہے تو پھر رخ پھیر لیجیے۔ میرے نبی نے دوران نماز رخ انور کو پھیرا، اور اس کے بعد سے پھر ہمارا قبلہ کعبہ بن گیا۔ آج تک نہیں، قیامت تک اب کوئی شخص اس قبلے کو بدل نہیں سکتا۔ جو مسلمان ہے وہ جب بھی نماز پڑھے گا تو اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ۔ کیا ہوگا؟ کعبہ شریف ہوگا، بیت اللہ شریف ہوگا، جو مکہ المکرمہ میں۔ اب یہ ہمارا آخری قبلہ ہے۔ ویسے تو ہمارے بہت سے قبلے ہیں، قبلے کیا جس کی طرف رخ کیا جائے، تم گھر بیٹھے بھی ایک دوسرے سے قبلہ کہتے رہتے، تو لیکن نماز کا قبلہ ہمارا مکہ شریف ہے۔ ویسے جس طرف رخ ہو وہی قبلہ ہے، میں آپ کا قبلہ ہوں، آپ میرے قبلہ ہیں، کیونکہ میں آپ کو طرف ہوں، آپ میری طرف ہیں۔ تو یہ قبلے کا ویسے معنی ہے جس کی طرف رخ کیا جائے۔ تو قبلۃً ترضاہا، اے نبی اپنا چہرہ انور جدھر چاہیں پھیر لیں، جدھر آپ چہرہ پھیر لیں گے اللہ اس کو قبلہ بنا ڈالے گا۔
اور وہ قبلہ نماز کا قبلہ ہوگا، عبادت کا قبلہ ہوگا، تو علی مرتبہ سامعین میرے نبی نے اس پر پھیر لیا۔ اب پہلے رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، بعد میں رخ ہوا بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو یہودیوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ جی بیت المقدس افضل ہے، یہاں پہ انبیاء بہت سے رہے ہیں، ان کی نسبتیں ہیں، یہاں پہ پہلے تم ادھر نماز پڑھتے تھے، اب تم نے قبلہ بدل لیا ہے، تو یہ قبلہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے تقابل کروانا شروع کر دیا، مقابلہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک قبلہ بیت اللہ شریف افضل، یہودی کہتے ہیں نہیں بیت المقدس افضل ہے، تو تقابل کروانا شروع کر دیا۔ پہلی بنیادی بات اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دے دیجئے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ برگزیدہ شخصیات اور مبرک جو برکت والے مبارک جگہیں ہیں ان کا احترام اور محبت کرتا ہے۔ ہم سنی مقابلہ نہیں کرواتے، ہم سنی مقابلہ نہیں کرواتے۔ بہت سے لوگ ہیں جس مقابلہ جو ہے یہ غلط چیز ہے، مقابلے کی وجہ سے فتور آتے ہیں، فساد آتے ہیں، ذہنی انتشار آتے ہیں، ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالات آ سکتا ہے، پھر بندہ بیلنس نہیں رکھ سکتا، توازن نہیں رکھ سکتا، وہ ایک کی افضلیت کو بیان کرتے کرتے دوسرے کی تنقیص کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے ہم کسی چیز کی، کسی بزرگ شخصیت کی تنقیص نہ کریں۔ افضلیت کا معاملہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمارے لیے ہر جگہ بھی محترم ہے، ہر شخصیت بھی محترم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں جو مسلمہ ہے، جس پہ اجماع ہے یا جمہور ہے، وہ الگ ایک بات ہے۔ ہم جو ہیں وہ مقابلہ نہیں کر۔ اب ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از انبیاء بالتحقیق افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے لیے علی بھی ایسے ہیں، ہمارے ایمان بھی ہیں، ہماری جان بھی ہیں۔ اب جو روافض ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا ایسے لوگ جو جاہل ہیں جن کو علم نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صحابہ کی مقابلہ شروع کروا دیں گے۔ کبھی سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہوئے لگے گا یہ کہ معاذ اللہ اہل بیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ثم معاذ اللہ، اور تنقیص اہل بیت کا سبب بن جائیں گے۔ اور دوسری طرف اگر وہ اہل بیت کی عظمت بیان کریں گے، مولا علی کے فضائل پڑھیں گے، تو لگے گا یوں کہ معاذ اللہ صحابہ کی کوئی شان نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت ہے جو ہمیں بزرگوں نے، علماء نے کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ناموس صحابہ کی بات کی، ساری زندگی اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کی، لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ لوگ سمجھے اگر ذکر اہل بیت ہے تو صحابہ کی معاذ اللہ شان نہیں ہے، اگر شان صحابہ ہے تو اہل بیت کی شان نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم مقابلہ نہیں کرواتے صحابہ اہل بیت کے۔ صحابہ جو ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر اہل بیت صحابی بھی ہے، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے، یہ الگ ایک بات ہے۔ ان کی فضیلتیں، ان کی شانیں، جس کی جو شان ہے ہم ان کو مانتے ہیں۔ کسی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کسی کی توہین اور تنقیص کے قائل نہیں ہیں۔ میرے نبی کا ہر صحابی بھی ہم سے افضل ہے، میرے نبی کے اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم تقابل نہیں کرواتے، کمپیریزن نہیں کرواتے۔ ہم جو ہے وہ پیمائش کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، جو علماء نے بیان کیا اس پہ ہمارا ہے، ہم اس کے بعد کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح جو خوارج ہیں ان کے سامنے جب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی جائے، نبی کا مقام، نبی کی رفت، نبی کی بلندی، نبی دو علیہ وسلم کے اختیارات، نبی کے معجزات کو بیان کیا جائے، تو وہ مقابلہ کیا کرواتے ہیں، وہ مقابلے میں رسالت کے توحید کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ بھئی اس کا کسی نے انکار کیا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو ٹکڑے کر دیا تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ اللہ ہی کرتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بغض ہے میرے نبی کے ساتھ۔ ارے اللہ نے ہی تو نبی کو شان دی ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، عظمت میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ توحید اور رسالت کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ رسالت توحید کو منواتی ہے اور توحید رسالت کی بات کرتی ہے۔
دونوں ہمارے لیے ایمان ہے، جو توحید کو چھوڑے وہ بھی بے ایمان ہے، جو رسالت کا انکار کرے وہ بھی۔ تو عظمت رسالت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان ہو تو کھلے دل سے اس کو سننا چاہیے۔ جس طرح اگر مولا علی کے فضائل ہوں تو چہرے پہ جو ہے وہ رنگت نہیں تبدیل ہونی چاہیے، ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے، دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اگر علی کا ذکر ہے تو علی کا ذکر گج وج کے کرنا چاہیے، کسی کے دل میں بھی یہ تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اور اگر نبی کے ابو بکر کا ذکر ہے، نبی کے عمر کا ذکر ہے، نبی کے عثمان کا ذکر ہے تو پھر بھی تنگی نہیں آنی چاہیے، پھر بھی دل میں اتنی وسعت ہو کہ صدیق کا نام آئے تو چہرہ کھل اٹھنا چاہیے۔ ہم تو یہ اسی عقیدے کے قائل ہیں، یہی بیلنس اور متوازن عقیدہ ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کرواتے، نہ توحید کا مقابلہ رسالت سے، نہ رسالت کا توحید سے۔ میرے اللہ کی توحید ہے، اللہ ہی واجب الوجود ہے، اللہ ہی جو ہے وہ سب کو شان دینے والا ہے، وہی جو ہے اس کی ہر صفت ذاتی ہے۔ میرے نبی کے پاس جو تھا، جو ہے اور جو عظمتیں مل رہی ہیں مسلسل، جو بلندیاں، جو مقام جتنا ہے، معجزات، شان، عظمت، رسالت، رفت، مقام، حتیٰ کہ نبی کی نبوت بھی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا کی معاذ اللہ نفی کر رہے ہیں، یہ ہم اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے آقا بڑی شان والے اور یہ شان میرے اللہ نے نبی کو عطا کی۔ اس میں یہ شک بھی نہیں آنا چاہیے کہ توحید کی نفی ہو رہی ہے، لیکن جن کے دل میں بغض رسول ہے وہ اس کے مقابلے میں توحید لے کے آئیں گے، اور جب توحید کی بات ہوگی اس کے مقابلے کچھ اور لے آئیں گے۔ ہم اس کا تقابل بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو خدا کا فرمان ہے، جو میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، جو میرے نبی کے صحابہ کے ذریعہ اہل سنت والجماعت تک پہنچا۔ ہم تو اسی نظریے پہ زندہ ہیں، اللہ ہمیں اسی نظریے پہ زندہ رکھے اور اسی اہل سنت کے عقیدے پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، جو عقیدہ توحید ہے، جو عقیدہ عظمت و رسالت ہے۔ یہود بھی یہ کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ ایکچولی جدائزم کی یہودیوں کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا۔ جب اللہ نے بیت اللہ کی فضیلت بیان کی، جب بیان کیا گیا کہ اب آج کے بعد قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، تو یہودیوں نے تقابل شروع کروا دیا، نہیں جی بیت المقدس افضل ہے، اتنے انبیاء یہاں آتے رہے، یہاں پہ یہ فضیلت ہے، یہاں کی یہ برکتیں ہیں۔ تو جب انہوں نے میرے نبی کی شان کی تنقیص کرنے کے لیے، حالانکہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، ہم تو اسی کے قائل ہیں، دونوں محترم جگہ ہیں، لیکن جب انہوں نے مقابلہ شروع کیا پھر ضرورت تھی کہ اس وقت پھر اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ پھر میرے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے، سنیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلا گھر جو تھا وہ بیت المقدس تھا، نہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سنو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ شریف ہے۔ وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ شریف ہے، وہ مکہ للذی ببکۃ، مکہ المکرمہ میں ہے۔ تم جھوٹ کہتے ہو کہ ساری فضیلتیں، سارے مقام، ساری شانیں یہ تو بیت اللہ کو ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ میرا نبی اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے دل کی خواہش تھی کہ یا اللہ میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بن جائے۔ فرمایا حبیب پھر رخ انور پھیر لیجیے، جدھر آپ ترضا ہو، جدھر سونا آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کا دل چاہتا ہے ادھر رخ پھیریں۔ پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات کو جو افضلیتیں ملی ہیں وہ میرے نبی کے صدقے میں ہیں اور میرے نبی کی افضلیت خدا کی عطا سے۔ ہم تو اسی کے قائل ہیں۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام، وہ اقبال نے کہا تھا نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں، پڑھیں گے نا میرے ساتھ، آپ کو یاد ہوتا ہے یا حضور والد کریم پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہوئے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ سارے مل کے میرے ساتھ کہیں ہوئے ہو نہ یہ
اور بابا سے بلند ہوئے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے دہر میں، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، کوئی بزم توحید میں، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم جو کچھ ہے وہ میری کے نبی کے صدقے سے، بیت اللہ کو فضیلت تو صدقہ مصطفیٰ، بیت المقدس کو فضیلت تو صدقہ مصطفیٰ، نبیوں کی نبوت بھی میرے نبی کے وسیلے سے، میرے نبی کو جو عزتیں اور عظمتیں ملی ہیں وہ میرے اللہ کی عطا سے ہیں، اور جس کو جو ملا وہ مصطفیٰ کی وسیلے سے ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم، سارے مل کے کہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، کوئی بزم توحید بھی، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خدا نے اپنا تعارف کروایا، میرا اللہ محتاج نہیں ہے مگر نبی کے وسیلے سے مخلوق کو اپنا تعارف کرایا، کیونکہ مخلوق کو نبی کا محتاج بنایا۔ بزم توحید بھی، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، صرف نبض انسان نہیں، اقبال کہتے ہیں نبض ہستی، جو ہست ہے، جو موجود ہے، سارا میرے نبی کے نام سے، سورج کا چڑھنا میرے نبی کا صدقہ، چاند کی چاندنی میرے نبی کا صدقہ، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، ہواؤں کی اٹکیلیاں، پانیوں کی روانیاں، یہ سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ نبض ہستی، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام، مل کے ماں بی بی و فضانی گونجی، سب مل کے کہے ہوئے خیمہ افلاک کا، خیمہ آسمان جو کھڑا ہے میرے نبی کے صدقے میں، اللہ جو ہے بغیر ستونوں کے افلاک کو کھڑا کرنے والا، مگر صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمات کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ خیمہ افلاک کا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام،
نام سے ہے نبض ہستی، نبض ہستی تپشیا موت اسی نام۔ زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے چزنی زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے تن میں یہ جان تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے خیمہ افلاک کا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی، نبض ہستی تپشیا موت اسی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے وہ نبض ہستی تپشیا مادہ اسی۔ صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے، جانا تھا کہ جانے، جہانا تھا سچ آکھا کہ رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ سب بنیا ہوئے خیمہ لاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی، نبض ہستی، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، اس لیے یاد رکھیے جس کو جو ملا ہے بوسیلہ مصطفیٰ ملا۔ سمجھ لیجئے لوگوں کے ذہنوں میں کہیں ابہام نہ آ جائے، کیونکہ ہوتا ہے نا ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ یہ یاد، اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، مگر اللہ نے نبی کو وسیلہ بنایا، ہم کو وسیلے کا محتاج کیا۔ ہم محتاج ہیں وسیلے، اللہ نے ہمیں بنایا، محتاج مصطفیٰ بنا دیا۔ تو عالی مرتبہ سامعین، ہم تقابل نہیں کرواتے، ہم تقابل there is no comparison۔ کہیں ہم جی یہ مسجد، ہاں فضیلتیں الگ ہیں، ہم ہر ایک کی انڈیویجول جو انفرادی فضیلت ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کی انفرادی فضیلت کا قائل ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ نبی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس میں ابو بکر بے مثال ہے۔ عمر فاروق میرے نبی نے مانگ کے لیے، اس میں عمر بے مثال ہے۔ عثمان غنی، دو صاحبزادیاں نبی کی صاحبزادیوں ان کے نکاح میں، اس میں عثمان بے مثال ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ کا نکاح مولا کائنات سے ہے، اس میں علی بے مثال ہے۔ انفرادی فضیلتیں، عظمتیں وہ اپنی جگہ، مگر ہم مقابلہ نہیں کرواتے، اے اچا تے نیواں، ہمارے لیے سارے ہی اچے، جیڑا نبی دا غلام ہے اچا ہی ہے۔ ہم ان سب کے غلام ہیں، ہم انہیں ساڑھے تو سارے ہی اچھے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کا تقابل کروانے، ان کی جو ہے وہ مقابلے کروانے میں؟ یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا جب نبی نے رخ پھیر لیا کعبے کی طرف تو انہوں نے باتیں شروع کر دی، تقابل شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، شور ڈال دیا، پراپیگنڈا کہ جی بیت المقدس افضل ہے، یہ ہے، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت۔ رب نے فرمایا تو یہ تم فضیلت بیان کرتے ہو، جدھر
مصطفیٰ کا رخ ہے اس کی فضیلت میں بیان کروں. اگرچہ یہ نہیں کہا کہ فضیلتیں نہیں، فرمایا ضرور فضیلتیں ہیں، لیکن اب رخ مصطفیٰ کعبے کی طرف، رخ مصطفیٰ کعبے کی طرف. انہوں نے کہا جی سب سے پہلا قبلہ اول یہ تھا تمہارا بھی اور ہمارا بھی، اب تم نے رخ پھیرا. رب نے فرمایا نہیں، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا. اب ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف کسی عالم کا خیال ہو، تو عالم کے خیال کو نہیں، ہم اللہ کے قرآن کو مانیں. قرآن نے واضح کہہ دیا ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر پہلا تھا وہ کون تھا؟ بیت اللہ شریف. تو اگر تم پہلے ہونے کی وجہ سے فضیلت کے قائل ہو تو پہلا بھی یہی ہے، وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، لیکن جو مکہ المکرمہ میں ہے یہ اللہ کے فرشتوں نے بنایا. بیت المعمور وہاں جو آسمانوں پہ ہے جہاں اللہ کے ملائکہ طواف کرتے ہیں، بالکل اسی سمت نیچے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف بنایا. وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، یہاں خدا کے بندے طواف کرتے ہیں. یہ وہ مکہ المکرمہ ہے جہاں آدم علیہ السلام نے جس طرف سجدہ کیا. سلیمان علیہ السلام تو بعد میں آئے، مکہ آدم علیہ السلام نے کیا، فرشتوں نے بنایا. تو اس لیے سب سے پہلا کیا ہے؟ بولیے. اگر اولیت جو ہے افضلیت اولیت کی وجہ سے ہے تو پھر بھی مکہ جو ہے اول بھی ہے افضل بھی ہے. یہ سلیمان علیہ السلام نے کن سے بنوایا تھا؟ بولیے کن سے؟ جنوں سے. تو اوتھے بھی کول کھلو کے بنوانا پڑا. مستری جن بھی ہوئے تو کم کول کھلو کے کروانا پڑا. یہ میرا بھی تجربہ ہے، ورنہ مستری نہیں کسی نے چھڑ دی. سب سے مشکل کام سلیمان لے خود کھلو گئے ڈنڈا پھڑ کے، پر میں جنہوں نے کیا بناؤ. اب جن بنا رہے ہیں وہ کول کھلوتے تاکہ ویندے رہن جو بہ گئے انہوں بھی بہ جائیں. حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا، عصا کے ساتھ کھڑے رہے تام مکمل ہویا. تو جی نہ کھلوتے ہوں دے حالے تک بڑھتا رہتا، کدی سیمنٹ تھوڑ جاندہ، کدی جناب قتل مقدس کس نے بول پو نا یار، کونی جن چمڑ دے بول پو. بنوایا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے. بنایا کس نے؟ جنات نے. بڑی فضیلت اللہ کے نبی بنوانے والے، اللہ کی مخلوق جنات سے بنانے والے، بڑی فضیلت ہے. لیکن ذرا کعبے کو دیکھو نا، بنوانے والا رب ہے، بنانے والے فرشتے. ادھر بنوانے والے سلیمان ہیں اور بنانے والے جن، ادھر بنوانے والا اللہ. ادھر جو ہے وہ بنانے والے فرشتے اللہ کے فرشتے ہیں. تو سامعین زیوکار یاد رکھنا یہ بات. اگر افضلیت دیکھو، اگر اولیت کی وجہ سے افضلیت ہے تب بھی کعبہ جو ہے وہ افضل. اگر بنانے کی بات ہے وہاں اللہ کے نبی نے بنوایا. مکہ المکرمہ میں گھر میرے اللہ نے بنوایا، وہاں جنات تعمیر کرنے والے، یہاں پہ سب سے پہلے اللہ کے فرشتے بنانے والے. تو سامعین زیوکار عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یاد رکھنا ادھر جو ہے وہ ابراہیم نے روح کیا، ادھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے روح کیا، حضرت عیسیٰ نے روح کیا. کعبہ وہ ہے جدھر میرا نبی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ادھر میرے نبی نے روح کر لیا. جدھر مصطفیٰ کا چہرہ وہ سب سے افضل، وہ سب سے بالا. جدھر میرے نبی کا چہرہ وہ زمانہ بھی آلہ، وہ گھڑی بھی آلی، وہ صحابہ بھی آلہ، وہ اہل بیت بھی آلہ، وہ کلام بھی آلہ. جس کا تعلق میرے نبی سے ہو جائے تو میرے نبی نے پسند فرمایا میرا قبلہ کعبہ ہو جائے. جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں دوران نماز میرے نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا، اے میرے پیارے کریم آقا، اے میرے پیارے نبی، اے میرے ہمارے نبی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے جب اللہ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا، اے پیارے نبی جدھر چاہو رخ پھیر لو، میرا نبی دوران نماز مسجد قبلہ تیناز بھی گواہ ہے، میرے نبی نے دوران نماز کعبے سے جو ہے بیت المقدس سے منہ موڑا، کعبے کی طرف کر لیا، کسی صحابی نے پیچھے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ رخ بدل رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اگر امام بھول جائے پیچھے سے مقتدی لقمہ دیتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، مولوی جی بھول گئے، وہ امام صاحب تجھے بھول گئے، میرا نبی قبلہ بدل رہا ہے، کوئی صحابی نہیں بولا کملی والیا بھول گئے، بلکہ جدھر نبی دا روخے ادھر صحابہ دا چہرہ۔ کسے صحابی نہیں آکھیا سونے بھولتے نہیں گئے؟ دیکھو نا ایتھے نماز پڑھن دا امام منہ ادھر کر لے، تو سانگنا چنگے بھی شاہ اور اندھی اپنی بھی گئی سے ساڑھی بھی لے گئے نے نال ہی، جیسا بھی امام ہوگا اگر رخ پھیر لے گا نماز گئی، مگر میرا نبی رخ پھیرے ایتھے نماز جاندی ادھر قبلہ جاندہ ہے، میرا نبی جدھر منہ کر لوے ادھر ہی میرے نبی دے صحابہ دا چہرہ، جس طرف وہ نظر نہیں آتے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میرے نبی کا جدھر کوئی صحابی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہیں وہ قبلہ بدل نبی کا چہرہ بدلا تو ہم کیوں بدلے، نا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی صحابہ نے کہا جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ رستہ۔ رب دی عزت و جلال دی قسم جدھر سونا نظر نہ آوے ادھر غلام نہیں جاندا، اسی تے ادھر ہی جانے جدھر سونا نظر آندا ہے، جس طرف وہ نظر آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تعلق خدا سے ہے ان کا، کیا تعلق خدا سے ہے ان کا، ان سے رشتہ جو توڑ دیتے ہیں، ان سے رشتہ جو توڑ دیتے ہیں۔ جنہ مرضی اللہ اللہ کردہ رہے، جنہ مرضی توحید دیاں گلاں کردہ رہے، جنہ مرضی کعبے وال منہ کر کے نمازاں پڑھدا رہے، جنہ مرضی سجدے تے تلاوتاں کردہ رہے، اگر ادا تعلق میرے نبی نال نہیں پھر خدا نال بھی تعلق نہیں بندا۔ کیا تعلق خدا سے ہے ان کا، ان سے رشتہ نبی سے رشتہ جو توڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے، کعبہ بنتا ہے اسی طرف ہی ریاض۔ رخ جدھر کو اے رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، رخ جدھر کو
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا رخ جی دری کو وہ موڑی نہیں. حالے بھی سارے بیلی نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے مل کے آنکھوں کعبہ بنتا ہے اسی طرفی ریاض رخ جی دری کو وہ موڑی رخ جی دری کو وہ موڑی. ابو بکر صدیق نماز پڑھان دینے پہ دوران نماز میرے نبی گھر تشریف فرمانے صحابہ دی جماعت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھ دیئے پئی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے ویکھاتے صحیح میرا ابو بکر صحابہ دی امامت کر دو کتنا سونا لگدا ہے پیا. میرے نبی نے جدوں ارادہ فرمایا انج پردہ ہٹیا ابو بکر دا چہرہ کعبے والوں پھر گیا. ابو بکر صدیق دا چہرہ کعبے والوں پھر گیا. نبی وال ویکھن لگ پے جدو کعبے والوں منہ مڑ جائے وہ نمازاں ٹوٹ جاندیاں نے مگر ابو بکر صدیق دا کیتا یہ کعبے والوں منہ موڑ آوے تے کعبے وال رشتہ جوڑ آئے کعبے وال رشتہ جوڑ آئے. میرے نبی نے حکم فرمایا ابو بکر نماز جاری رکھ. ابو بکر پھر نماز پڑھان لگ پے. نماز لوٹائی نہیں نماز ٹوٹی نہیں مگر کعبے والوں بھی منہ پھر گیا تے پتہ کی لگا کعبہ بنتا ہے اسی طرفی ریاض رخ جی دری کو رخ جی دری کو وہ موڑی دیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے. ہم وہ رستہ ہی چھوڑی. حضرت بلال میرے نبی دا وصال ہویا. اے بلال شام کیوں چلے گئے تسی تے اذاناں دیندے سو مسجد نبی دے اندر تسی تے اذاناں دیندے سو. حضرت بلال بھی آندے نے ہن کیویں اذان دیواں اگے یار منبر تے بیٹھا ہوندا سی میں ویکھ کے اذان دینا سا ہن سونا نظر نہیں آوندا. ہم وہ رستہ ہی چھوڑی ہم وہ رستہ ہی چھوڑی دیتے ہیں جس طرف وہ نظر